بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک طرف تھا مکہ جہاں درد، تنہائی اور انکار کا سمندر تھا۔ دوسری طرف مدینہ تھا جہاں کچھ انسنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر دیکھے محبت کر بیٹھے۔ پھر وہ رات آئی جس میں زمانہ رک گیا اور آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔ ایک ایسا سفر جہاں وقت، جگہ اور حقیقت کا پردہ اٹھ گیا۔ کیا یہ صرف ایک روحانی تجربہ تھا یا کچھ ایسا جو آج بھی ہماری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے؟ اوس اور خزرج نے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کا وعدہ کیا؟ اور معراج میں ایسا کیا راز تھا جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھلا؟ آج کے ایپیسوڈ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایمان کو جگا دینے والی یاد ہے۔ روزانہ نئے ایپیسوڈ کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ سعودیہ میں 6 بجے، پاکستان میں 8 بجے، انڈیا میں 8:30 بجے ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابن سعد طبقات کبریٰ جلد 1 صفحہ 281 پر تحریر فرماتے ہیں، ابو بکر بن عبداللہ بن ابی صبرہ وغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے درخواست کیا کرتے تھے کہ وہ آپ کو جنت و دوزخ دکھائے۔ ہجرت سے 18 مہینے قبل جب 17 رمضان یوم شنبہ کی شب ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان میں تنہا سو رہے تھے تو جبرائیل و میکائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ وہاں چلیے جس کی آپ نے اللہ سے درخواست کی تھی۔ دونوں آپ کو مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان لے گئے۔ پھر معراج لائی گئی، یعنی سیڑھی۔ معراج کا مطلب ہے سیڑھی لائی گئی۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ دونوں آپ کو ایک ایک کر کے تمام آسمانوں پر چڑھا لے گئے۔ ان آسمانوں میں آپ انبیاء سے ملے اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ آپ کو جنت و دوزخ دکھائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں 7ویں آسمان تک پہنچا تو سوائے کلموں کی آواز کے اور کچھ نہ سنتا تھا۔ آپ پر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نمازیں ان کے اوقات میں پڑھائیں۔ شب معراج۔ ابن عباس علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہجرت سے 1 سال قبل 17 ربیع الاول کی شب کو شیب سے بیت المقدس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک چوپایا پر سوار کیا گیا جو قد میں گدھے اور خچر کے درمیان تھا۔ اس کے دونوں رانوں پر پر تھے جن سے وہ اپنے دونوں پروں کو ٹھیلتا تھا۔ جب میں ان کے نزدیک گیا کہ سوار ہوں تو وہ بھڑکنے لگا۔ جبرائیل نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور کہا، اے براق، تجھے شرم نہیں آتی؟ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ کا کوئی بندہ تجھ پر سوار نہیں ہوا جو اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ بزرگ ہو۔ وہ شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور رک گیا کہ میں اس پر سوار ہوں۔ پھر اس نے اپنے کان ہلائے اور زمین سمیٹ دی گئی، یہاں تک کہ اس کا کنارہ براق کے قدم پڑنے کی آخری جگہ تھی۔ اس کی پشت اور کان دراز تھے۔ جبرائیل میرے ساتھ اس طرح روانہ ہوئے کہ نہ وہ مجھے چھوڑتے تھے اور نہ میں انہیں چھوڑتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے بیت المقدس پہنچا دیا۔ براق اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ جہاں وہ کھڑا ہوتا تھا جبرائیل نے اسے باندھا۔ اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کی سواری باندھی جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمام انبیاء کو دیکھا جو میرے گرد جمع کر دیے گئے تھے۔ میں نے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو دیکھا۔ خیال ہوا ضرور ان کا کوئی امام بھی ہوگا۔ جبرائیل نے مجھے آگے کر دیا۔ میں نے سب کے آگے نماز پڑھی۔
دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سب توحید کے ساتھ بھیجے گئے۔ بعض اہل علم نے کہا اس شب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گم ہو گئے۔ عبد المطلب کے لڑکے آپ کی تلاش و جستجو میں ادھر ادھر نکلے۔ عباس ابن عبد المطلب بھی نکلے، ذو طوا تک پہنچے تو پکارنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا لبیک، میں حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے، رات سے قوم کو پریشانی میں ڈال دیا ہے، کہاں تھے؟ فرمایا میں بیت المقدس سے آیا ہوں۔ پوچھا اسی شب میں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا آپ کو سوائے خیر کے کوئی اور بات تو پیش نہیں آئی؟ فرمایا مجھے خیر کے سوا اور کوئی بات پیش نہیں آئی۔ ہانی بنت ابی طالب نے کہا آپ ہمارے ہی گھر سے شب کو لے جائے گئے۔ اس شب کو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ جب فجر ہونے لگی تو ہم نے صبح کی نماز کے لیے آپ کو بیدار کر دیا۔ آپ اٹھے، نماز پڑھ لی تو فرمایا اے ہانی، جیسا کہ تم نے دیکھا میں نے اسی وادی میں تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، صبح کی نماز میں نے تم لوگوں کے ساتھ پڑھی۔ آپ اٹھے کہ باہر جائیں۔ میں نے کہا یہ بات لوگوں سے نہ بیان کیجیے گا، وہ آپ کی تکذیب کریں گے اور ایذا دیں گے۔ فرمایا کہ میں ضرور ان سے بیان کروں گا۔ آپ نے لوگوں کو خبر دی تو وہ متعجب ہوئے اور کہا کہ ہم نے اس طرح کی بات کبھی نہیں سنی۔ بہت سے آدمی جو نماز پڑھتے تھے اور اسلام لائے تھے فتنے میں پڑ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، بیت المقدس کو میرے خیال میں ڈال دیا گیا، میں لوگوں کو اس کی نشانیوں کی خبر دینے لگا اور میں اسے دیکھتا جاتا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں؟ میں نے اس کے دروازے شمار نہ کیے تھے، مگر میں ان کی طرف دیکھتا تھا اور ایک ایک دروازہ شمار کرتا تھا، اس طرح لوگوں کو بتا دیتا تھا۔ میں نے ان لوگوں کے قافلوں کو جو راستے میں تھے اور ان کی علامات کو بھی بتا دیا، اس کو بھی ان لوگوں نے اسی طرح پایا جس طرح میں نے انہیں دیا تھا۔ اللہ عز و جل نے آپ پر یہ آیت نازل کی، اور ہم نے جو سیر آپ کو دکھائی وہ محض لوگوں کی آزمائش کے لیے تھی۔ یہ دریائے عین تھا جس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو حتیم میں اس حالت میں دیکھا کہ قریش مجھ سے رات کے چلنے کے راستے کو دریافت کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی چند اشیاء دریافت کی جن کو میں نے اچھی طرح یاد نہیں رکھا۔ مجھے ایسی سخت بے چینی ہوئی کہ اس سے پہلے میں کبھی ایسا بے چین نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے بیت المقدس کو میری طرف بلند کر دیا کہ میں اسے دیکھ لوں۔ وہ مجھ سے جو کچھ دریافت کرتے تھے میں اس کی خبر دے دیتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو انبیاء کی جماعت میں دیکھا۔ موسیٰ نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ مستقل مزاج یا نڈر اور سخت اور بے مروت آدمی تھے، غصہ ور لوگوں میں سے معلوم ہوتے تھے۔ عیسیٰ بن مریم نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کے سب سے زیادہ مشابہ عروہ بن مسعود الثقفی ہیں۔ ابراہیم نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، جن کے سب سے زیادہ مشابہ تمہارے ساتھی یعنی خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر نماز کا وقت آ گیا تو میں نے ان سب کی امامت کی۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو مجھ سے کسی کہنے والے نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مالک ہیں جو دوزخ کے منتظم ہیں، آپ انہیں سلام کیجیے۔ میں ان کی طرف مڑا تو پہلے انہوں نے سلام کیا۔ یثرب کے لوگوں کی دین اسلام سے واقفیت۔ جس وقت بنی ہاشم اور بنی مطلب شیب ابی طالب میں محصور تھے، اس وقت یثرب سے اسد بن زرارہ اور ذاکوان بن عبد القیس قبیلہ خزرج کا نمائندہ بن کر مکہ میں اپنے حلیف عقبہ ابن ربیعہ کے پاس آئے اور قبیلہ اوس سے جنگ کے سلسلے میں مدد چاہی۔ عقبہ نے مدد کرنے سے عذر ظاہر کیا اور کہا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان طویل فاصلہ ہونے کے علاوہ ہم یہاں ایسی مصیبت میں گرفتار ہیں کہ جس سے نجات پانے کے لیے ہمارا کوئی بس نہیں چل رہا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کے واقعات قبیلہ خزرج کے نمائندگان کو بتائے۔
اور تاکید سے کہا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہرگز ملاقات نہ کریں، کیونکہ وہ شخص ساحر و جادوگر ہے اور اپنی باتوں سے لوگوں کو رام کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اسعد کو حکم دیا کہ جس وقت کعبہ کا طواف کرے تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لے تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اس کے کانوں میں نہ پہنچے۔ اسعد طواف کعبہ کے ارادے سے مسجد الحرام میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم حجر اسماعیل پر تشریف فرما ہے۔ اس نے خود سے کہا کہ میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، کیسا نادان ہوں، بھلا ایسی خبر مکہ میں گرم ہو اور میں اس سے بے خبر رہوں۔ میں بھی تو سنوں کہ یہ شخص کہتا کیا ہے، تاکہ واپس اپنے وطن جا کر لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے کی خاطر اس نے روئی اپنے کانوں سے نکال دی اور رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کیا اور ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ذکوان نے بھی دین اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کر لیا۔ اہل یثرب میں یہ پہلے 2 افراد تھے جو ایمان لائے اور دین اسلام سے مشرف ہو کر واپس اپنی قوم میں پہنچے۔ دوسرے مرحلے پر اہل یثرب میں وہ 6 اشخاص جن کا تعلق خزرج سے تھا، بعثت کے 11ویں سال میں دوران حج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سے مشرف ہوئے۔ رسول خدا نے انہیں دین اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ وہ رسول خدا کی ملاقات کا شرف حاصل کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان حق سن کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، خدا کی قسم یہ وہی پیغمبر ہے جس کے ظہور کی خبر دیکھ کر یہودی ہمیں خوف دلایا کرتے تھے۔ آؤ پہلے ہم ہی دین اسلام قبول کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کار خیر میں وہ ہم پر سبقت لے جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے دین اسلام اختیار کر لیا۔ جب وہ واپس یثرب گئے تو انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو بتایا کہ انہوں نے کیسے رسول خدا سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور انہیں بھی دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ تیسرے مرحلے پر اہل یثرب میں سے 12 اشخاص، جن میں سے 10 کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا اور 2 کا قبیلہ اوس سے، بعثت کے 12ویں سال میں عقبہ منع میں رسول خدا کی ملاقات سے شرف یاب ہوئے۔ ان 12 اشخاص میں سے جابر ابن عبداللہ کے علاوہ 5 افراد وہ تھے جو 1 سال قبل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر چکے تھے۔ ان اشخاص نے دین اسلام قبول کرنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت نساء کے طریقے پر بیعت کی اور عہد کیا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، چوری سے باز رہیں گے، زنا کے مرتکب نہ ہوں گے، اپنی لڑکیوں کے قتل کو ممنوع قرار دیں گے، ایک دوسرے پر الزام و بہتان نہ لگائیں گے، نیز کار خیر میں رسول اللہ کا ہر حکم بجا لائیں گے۔ رسول خدا نے مصعب ابن عمیر کو ان کے ہمراہ یثرب کی طرف روانہ کیا تاکہ وہاں پہنچ کر وہ دین اسلام کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر کی حالت کے بارے میں اطلاع دیں، نیز یہ بتائیں کہ وہاں کی لوگ دین اسلام کو کس سطح پر قبول کر رہے ہیں۔ مصعب پہلے مسلمان مہاجر تھے جو یثرب پہنچے اور روزانہ با جماعت نماز کا انہوں نے وہاں انتظام کیا۔ عقبہ میں دوسری مرتبہ بیعت۔ یثرب میں رسول خدا کے نمائندے کی موجودگی اور خزرجی اور اوسی قبائل کے افراد کی بے دریغ حمایت و سرگرمی اس امر کا باعث ہوئی کہ ان قبائل کے بہت سے لوگ دین اسلام کے والا و شیفتہ ہو گئے۔ چنانچہ اسی وجہ سے چوتھے مرحلے پر اور بعثت کے 12ویں سال میں تقریباً 500 عورتوں اور مردوں نے خود کو حج کے لیے آمادہ کیا۔ انہی میں 73 افراد مسلمان مرد اور 2 مسلم خواتین شامل تھیں۔ قبل اس کے کہ اہل یثرب سفر پر روانہ ہوں، مصعب مکہ کی جانب روانہ ہوئے اور اپنے سفر کی پوری کیفیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ یثرب کے مسلمانوں نے مناسک حج انجام دینے کے بعد 12 ذی الحجہ بوقت نصف شب
عقبہ منع میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا۔ رسول خدا نے اس مرتبہ ملاقات کے دوران قرآن مجید کی چند آیات حاضرین کے سامنے تلاوت فرمائی اور انہیں دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس ضمن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا، جس طرح تم اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اگر میری بھی حمایت کرو تو میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے اتفاق کیا اور یہ عہد کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور پاسبانی کریں گے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان میں سے 12 افراد نقیب مقرر کیے گئے تاکہ وہ لوگ اپنی قوم کے حالات کی نگہبانی اور پاسداری کر سکیں۔ خزرج اور اوس جیسے طاقتور قبائل کے ساتھ عہد و پیمان استوار کرنے نیز دین اسلام کے لیے جدید اساس گاہ قائم ہو جانے کے باعث اب رسول اکرم اور مسلمانوں کے لیے جدید سازگار صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اس عہد و پیمان کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ چاہیں تو یثرب کا سفر اختیار کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند تعالیٰ نے تمہارے لیے بھائی پیدا کر دیے ہیں، نیز تمہارے لیے گھروں کے دروازے بھی کھل گئے ہیں، ان لوگوں کی مدد سے تم وہاں امن و امان سے رہو گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت ملنے کے بعد مسلمان گروہ در گروہ یثرب کا سفر اختیار کرنے لگے، اور اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی حکم خداوندی کے منتظر تھے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اسے اپنے عزیزوں تک پہنچائیں تاکہ ثواب جاریہ بن سکے۔ والسلام۔